بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا. عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے. پہلا سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کی 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2 ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے، دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے. نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے. اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی. حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی. تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا
کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی، عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے، تو بہتر لفظ کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا، تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کی کا اہتمام کرے تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے، اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے یا کھڑے ہو کر؟ فاطمہ صاحبہ نے ایبٹ عباس سے پوچھا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد متعدد دفعہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے بعض علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں کہ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن جمہور اسی کے قائل ہیں کہ یہ نبی کی خاصیت تھی، کیونکہ عام نبی سے جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہی ملتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنے میں ثواب آدھا ہو جائے گا۔ اس لیے مضبوط بات یہی ہے کہ اگر آپ نے وتر کے بعد نفل پڑھنا بھی ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، بہتر ہے، اور بیٹھ کے پڑھ لے تو آدھا ثواب ہے اس میں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ آدھی نماز بیٹھ کر آدھی کھڑے ہو کر پڑھنا۔ خواتین گھر پر جو فرض نماز پڑھتی ہیں اگر وہ 1 رکعت بیٹھ کر پڑھے اور باقی کھڑے ہو کر پڑھے تو کیا اس صورت میں نماز ادا ہو جاتی ہے؟ مزمل کراچی سے۔ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے 2 رکعتیں کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کے پڑھی ہیں تو بیٹھ کے اگر مجبوری میں پڑھی ہیں، بالکل نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا، پھر تو جائز ہے، چاہے 1 رکعت پڑھیں 2 رکعت پڑھیں، اور اگر بغیر مجبوری کے بیٹھ گئی تو 1 رکعت میں بھی بیٹھ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا جوائنٹ فیملی سے علیحدہ ہونا قطع رحمی ہے؟ اگر میاں بیوی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں پھر حالات کی وجہ سے الگ ہوں تو جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، جوائنٹ فیملی سے میاں بیوی کا الگ ہونا یہ کوئی قطع رحمی میں نہیں آتا،
وہ تو انسانی فطرت ہے. دیکھیں اگر الگ نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جہاں پیدا ہوئے تھے ہم بھی وہیں رہتے آج. تو ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے گئے, آدم علیہ السلام کے شادیاں کر کے الگ ہوتے گئے تو پوری دنیا آباد ہو گئی, اتنے بڑے بڑے ملک آباد ہو گئے, ورنہ تو سارے وہیں گھس گھس کے رہ رہے ہوتے ابھی تک آدم علیہ السلام کے گھر میں ہی. سوچو کہ 6 ارب انسان ایک ہی بنگلے میں رہتے, کتنی بڑی ٹینشن ہوتی. جو الگ ہوتا ہے اس کو ہم تانا دیتے کہ تم جوائنٹ فیملی سے الگ ہو رہے ہو تو رشتہ داری توڑ رہے ہو. تو یہ انسانی نیچر ہے, جب شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں الگ ہو جاتا ہے, آبادی بڑھتی ہے. تو یہ الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ آپس میں محبت سے ہو جانا چاہیے, لڑ مڑ کے نہیں ہو تو اچھا ہے. کیا سنت نماز چھوڑنے سے گناہ ہوگا؟ فرض نمازوں میں جو سنت موقدہ ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ حسان احمد حیدر آباد انڈیا سے. جناب حسان صاحب, سنت موقدہ جو ہے نا, جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں, ظہر سے پہلے کی 4, ظہر کے بعد کی 2, پھر مغرب کے بعد کی 2 اور پھر عشاء کے بعد کی 2, یہ سنت موقدہ ہیں. حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں. تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تاکید سے عمل کیا اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور اس سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے. کبھی کبھار اگر کوئی چھوڑ دے, بلا عذر بھی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہگار ہوں گے. اور اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے, اس کا امکان موجود ہے. تو یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے, اس کو ملامت کی جائے گی, اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم. اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل نئے نئے فتنے آ رہے ہیں نا, کہتے ہیں سنت موقدہ کیا ہوتا ہے, حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی 2 رکعتوں میں دونوں رکعتوں کو لمبا کرنا چاہیے. یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرے اس میں. جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو 2 اس لیے رکھا گیا کہ ان میں قرات زیادہ ہے. اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قرات زیادہ پڑھنا واجب ہے, سب مانتے ہیں کہ سنت ہے, اور لیکن ہے سنت موقدہ. اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے نا, کہتے ہیں سنت موقدہ کوئی ضروری نہیں ہے, پڑھ لو مرضی نہیں پڑھو. آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کو آپ یہ الزامی جواب کے طور پہ یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں 1 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے, دوسری میں قل واللہ احد پڑھتا ہے اور رکوع کر کے سلام پھیر کے نماز ختم, روزانہ وہ یہی کر رہا ہے, تو کیا آپ اس امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھتے ہیں, دوسری میں قل اللہ پڑھ کے 2-3 منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم. تو یقیناً کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو. کبھی کوئی سفر میں جانا ہے, کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ, طوال مفصل پڑھو, اس میں جو طویل صورتیں ہیں جن کی وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں, یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں. یہ کیا ہے کہ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے اور دوسری میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیتے ہیں. اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا, تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو میں کروں گا, جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا, تو آپ کہیں گے بھائی فرض واجب تو نہیں ہے. اس لیے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی, یا سجدہ سہو واجب ہو جاتا. تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی, لیکن جو پراپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی, وہ یہ نہیں ہے. جو پراپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تابعین اس پر عمل کرتے آئے, وہ یہ کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہو گئیں, ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہو گئیں, ظہر کے بعد 2 سنتیں ہو گئیں. یہ جو سنت موقدہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے, لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پراپر طریقہ نہیں ہے. آپ فجر کی 2 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے. آپ ظہر کی 4 سنتیں جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے ظہر کے 4 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 4 سنتیں لازمی پڑھتے تھے, اس کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے, پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے, عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے. تو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا, 5 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ پراپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ان کا اہتمام کیا جائے. تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور آج کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت موقدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے, بس فرض پڑھو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. ہاں کبھی جلدی ہو, سفر میں ہو, کبھی یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے تو اور آپ بالکل سکون کی حالت میں, تو وہاں بھی سنت موقدہ پھر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ
کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں نا تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے, افراتفری ہوتی ہے, تو وہاں سنت موقدہ نہیں پڑھنی چاہیے, چھوڑ دینی چاہیے. لیکن کہیں آپ پہنچ گئے, آپ نے کا اسٹے ہے وہاں, آرام سے آپ نے ایک ہفتہ گزارنا ہے, تو آپ سکون کی حالت میں, تو پھر سنت موقدہ وہاں پر سنت موقدہ ہی بن جاتی ہے. کیونکہ سنت موقدہ کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں. تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت موقدہ چھوڑی جا سکتی ہے, جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی. تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ آدمی بعض علماء کے نزدیک گناہگار ہے, ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک ہے. کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں, نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت موقدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہگار ہے. کیونکہ سنت موقدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے, اور یہ شخص قابل ملامت ہے. کیونکہ سنت موقدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, حتیٰ کہ فجر کی سنتیں فجر سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو باقی سنتوں کا بھی جو موقدہ ہے ان کا اہتمام ضروری ہے. کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے, کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں. عمیر احمد نے سوال پوچھا ہے جی, سعودی عرب سے, کیا حرم میں یا کسی بھی مسجد میں امی ابو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن رکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں دونوں کے بارے میں بتائیں. نہیں رکھ سکتے, کیونکہ مساجد میں اس طرح بہت زیادہ قرآن جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی بے حرمتی ہوتی ہے. مدارس مساجد والے پھر وہ جو اضافی قرآن ہے ان کو دفن کرنا پڑتا ہے, اور حرم میں تو ویسے ہی حکومت سعودیہ نے بہت سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں. تو ایصال ثواب کرنا ہو تو ان کے لیے صدقہ خیرات کریں, جو منصوص ہے جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, وہ زیادہ اچھا کام ہے. صدقہ خیرات کیا کریں, کسی غریب کو فائدہ پہنچائیں. میں شادی شدہ ہوں اور کوکنگ کا چینل بنانا چاہتی ہوں, میرے صرف ہاتھ نظر آئیں گے, باقی پورا جسم پردے میں ہوگا, کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں, جوان عورت کو چاہیے کہ وہ ویسے تو پردے میں عورت گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے, تو چینل پہ بھی آ سکتی ہے, لیکن شریعت میں حوصلہ افزائی کس بات کی ہے کہ عورت ایسے کام نہ کرے جو مردوں کے سامنے ہو. ظاہر ہے چینل پہ آئیں گی تو پوری دنیا دیکھے گی, اس میں مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, تو عورتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے, اگر آپ مکمل پردے میں آتی ہیں تو گنجائش ہے اس کی, لیکن بہرحال یہ شریعت کی نظر میں حوصلہ افزائی نہیں ہے ایسے عمل کی. کہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر مجبوری نہیں ہے اور آپ کے شوہر کما رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. جائز ہے, بہرحال ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی, حوصلہ افزائی نہیں کرتی. جیسے عورت کی آواز کا پردہ فرض نہیں ہے, لیکن بلا وجہ مرد سے بات کرنے کو عورت پسند نہیں کرتی, شریعت پسند نہیں کرتی کہ عورت بلا وجہ کسی مرد سے بات کرے, تو غیر ضروری بات کرے اس سے. تو حالانکہ عورت کی آواز کا جو سطر میں داخل نہیں ہے عورت کی آواز. پھر قرآن نے فتنوں سے بچنے کے لیے کتنی سخت پابندیاں لگائی ہیں عورت کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ عورت اپنا پاؤں زور سے زمین پہ نہ رکھے کہ اس کے پازیب کی آواز اور جو گھنگرو ہے اس کی آواز مردوں کے کان میں جائے, غیر مرد کے کان میں جائے. اس میں بھی احتیاط کرے عورت. اسی طرح فرمایا لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, جب کوئی غیر مرد آپ سے بات کرے, کوئی شرعی مسئلہ پوچھے یا کوئی بھی ضرورت کی بات کرے, تو آپ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. تو اتنی ساری احتیاطوں کا شریعت نے حکم دیا. تو خواتین جاب اگر کوئی مجبوری ہو تو ایسی جگہ جہاں ان کو دیکھنے والی صرف خواتین ہی ہو, مردوں سے کم واسطہ پڑتا ہو. تو چینل پہ اگرچہ پردے میں ہو لیکن ظاہر ہے ساری دنیا کے مرد دیکھیں گے. ایک ایجڈ خاتون ہو تو ایک الگ بات ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہو, بوڑھی خواتین, بوڑھی عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, اس میں تو گنجائش ہے, یعنی اس میں امید ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن جوان لڑکی بے پردہ ہو کے آنا تو بہرحال ناجائز ہے, اور اگر پردے میں بھی آئے تو بھی قابل تعریف نہیں ہے. اچھا, ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور فوراً اسی وقت اس کی بہن سے کورٹ میرج کر لی, کیا ان کا نکاح ہو گیا؟ وہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جی, نکاح نہیں ہوا. بیوی کو طلاق دی اور اس کی بہن سے شادی کی, تو جب تک اس طلاق یافتہ کی عدت پوری نہ ہو جائے اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے. وجہ اس کی ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے تو نکاح بالکل ہی ختم نہیں ہوتا. اگرچہ میاں بیوی اگر 3 طلاقیں دیے تو ریلیشن تو ناجائز ہو گیا میاں بیوی کا, لیکن نکاح کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں. عدت ہے اور نان نفقہ ہے وہ شوہر پہ ہی ہوتا ہے. تو
ہر جہت سے نکاح ختم نہیں ہو جاتا، لہذا اسی دوران اگر اس نے اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بہنوں کو نکاح میں آپ نے جمع کر لیا، یہ جائز نہیں ہے، دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہوتا۔ تو عدت کے دوران بھی نکاح کے کچھ احکام چونکہ باقی رہتے ہیں، لہذا جب تک اس بہن کی عدت پوری نہیں ہوتی دوسری بہن سے نکاح اگر کرے گا تو یہ نکاح کالعدم ہوگا۔ تو انصاف کو چاہیے کہ فوراً علیحدگی اختیار کرے، اور جب ان کی پہلی بیوی کی عدت پوری ہو جائے پھر چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ باقی ایسا کیا کیوں ہے انہوں نے؟ تو ایک بہن کو طلاق دے کے دوسری بہن سے نکاح کرنا، اس کی کوئی معقول ریزن اگر نہیں تھی تو یہ چیز قطع رحمی میں آتی ہے۔ سالیوں سے آج کل پردہ ہوتا نہیں ہے، عاشق ہو جاتے ہیں پھر اپنی بیوی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ یہ بے پردگی کے عذاب ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ شریعت نے حکم دیا ہے سالی کو کہ وہ بہنوئی سے پردہ کرے۔ آج کل پردہ نہیں ہوتا، بے تکلفیاں ہوتی ہیں، بہنوں کے گھر اجڑتے ہیں، اگر طلاق نہ دیں تو پھر ویسے ہی ناجائز ریلیشن قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گلناز انصاری یو پی سے، جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو فجر کی نماز سے پہلے کیا کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جب سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اس سے پردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سالی ہے، اس لیے پردہ ضروری ہے۔ نکاح ہو سکتا ہے بیوی کے مرنے کے بعد، تو ان رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے، ان رشتہ دار خواتین سے جن سے کبھی بھی قیامت تک نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ سالی سے تو نکاح ہو سکتا ہے، اگر بیوی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا بیوی کو طلاق ہو جائے تو بیوی کی عدت گزرنے کے بعد پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس لیے نامحرم میں آتی ہے سالی۔ میں غیر مسلم ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب سے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی ہے وہ مجھ سے بہت خفا رہتے ہیں، میں نے ان کو سمجھایا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ کہیں مسلمانوں میں رہو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا جا کر کسی دوسرے شہر میں مسلم کمیونٹی میں رہنا چاہیے؟ دیکھیں اگر ناراض نہ ہو رشتہ دار اسلام قبول کرنے پر تو پھر تو سارے آدھے سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، وہ اسی چکر میں نہیں ہوتے کہ خاندان چھوڑنا پڑے گا، پریوار چھوڑنا پڑے گا، رشتہ دار ناراض ہوں گے۔ تو ایسے موقع پہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق زیادہ ہے یا رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے؟ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جو کریٹر ہے، خالق ہے، اس کا دین برحق تو اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتا ہے کہ دین، حقیقی دین اسلام ہی ہے، اور وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرو گے نہیں مانوں گا میں۔ اور ویسے بھی عقل استعمال کی جائے، اسلام کو آپ دوسرے مذہبوں سے کمپیئر کریں گے تو اسلام کا پلڑا بھاری رہے گا، اور صاف ستھری تعلیمات ہے، ایک خدا کو ماننا، طہارت، صفائی، رشتہ داری جوڑنا۔ اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو بھی اسلام آپ کو حکم دیتا ہے آپ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، والدین سے اچھا سلوک کریں۔ تو انسانیت اور رشتہ داری جوڑنا یہ تو اسلام اس میں سپیریئر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر کسی نے مجھے خوش کرنا ہے تو اس کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو میرا مقصد دوسرے مذاہب کی توہین یا ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کے دین جو ہے اگر کسی نے فالو کرنا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ وہ اسلام ہی ہے، توحید ہے، طہارت ہے، نمازیں ہیں، عبادت ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، رشتہ داری جوڑنا ہے، معاہدوں کی پابندی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ 5 ارکان ہیں، یہ 5 ارکان دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور کلمہ توحید، یہ کتنے، یہی ایک 5 چیزیں ہی اسلام کے حقانیت کے لیے کافی ہیں۔ تو ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی کا ایک خدا ہو، ایک مولا ہو، ایک آقا ہو، وہ زیادہ خوش ہوگا یا 20 خدا ہو؟ اسلام کے علاوہ تو جتنے مذاہب ہیں وہ تو اتنے بھگوان ہیں، اتنے معبود ہیں، آدمی اس سے ڈپریشن میں جائے، اسٹریس میں جائے گا، انسان کو سکون بھی نہیں ملے گا۔ ایک اللہ ہے جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کی بنی ہوئی چیزوں سے تم اس کو پہچانو۔ بنی ہوئی چیزیں یہ بنائی گئی ہیں، یہ بنی نہیں ہے، آٹومیٹیکلی نہیں بن گئی ہیں، خود بخود کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اللہ کا دین آپ اسلام ہے، اس کو فالو کریں، رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، اللہ پہلے جانا تو اللہ کے پاس ہے، رشتہ داروں کے پاس تھوڑی رہنا ہے ہمیشہ، تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اسلام لائیں گے تو اللہ کے پاس جاتے ہوئے بھی آپ کو ایک پروٹوکول ملے گا، غسل دیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی آپ کی، تو عزت کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے گا۔ ہم باہر ملکوں میں دیکھ کر آئے ہیں انسانی لاشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں، کیا لکڑیوں میں جلا دیتے ہیں اور اوون میں یہ انسان ہے بھائی، یہ کوئی کباب ہے جو کوفتے ہیں جو جلا کے پکائے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے اسلام کو فالو کرنا چاہیے، دنیا بھی اسی میں آپ کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں، اور ورنہ بہت خسارہ ہے اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ آخرت میں تو اللہ کہتا ہے میں نہیں بخشوں گا اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرو گے۔ تو اس لیے آپ ہمت کریں، محبت سے گھر والوں کو سمجھائیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اناؤنس کر دیں، اور پھر جو تکلیفیں رشتہ داروں کی طرف سے آئیں ان پہ صبر کریں آپ، اور ان کے ساتھ سلوک اتنا اچھا کریں کہ ان کو خود لگے کہ بھائی یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے رشتہ داروں پہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں،
تم تو ایسے ہو، تم تو یوں ہو، تمہارا تو دین غلط ہے، تم تو بھائی کچھ بھی نہ کہیں ان کو، آپ ان سے اچھا سلوک کریں بس. ماں باپ ہیں تو آپ ان کے قدموں میں جنت تلاش کریں بس. دیگر رشتے دار ہیں ان سے اچھا سلوک کریں. تو محبت سے بس جو ہے نا آپ کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، وہ خود ہی اسلام کی طرف مائل ہوں گے. بعض جگہوں پر تو تبلیغ کرنا بھی نقصان دے دیتا ہے، تو ایسا بھی نہیں کریں کہ آپ اسلام لانے کے بعد ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے یار ابھی ہمارے لیے ایک درد سر بن گیا، مصیبت بن گیا ہمارے لیے. تو ان کو بس اپنا بیہیویئر آپ کا ایسا ہو. اسلام میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ اگر مسلمان اسلام پہ صحیح چلنا شروع کر دینا تو تبلیغ کی ضرورت ہی نہ رہے. یہ تو ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں دنیا میں. تو ورنہ اسلام تو اللہ نے بہت پیارا بہت خوبصورت مذہب بنایا ہے. تو اگر اسلام پہ ہم صحیح طرح سے چلنا شروع کر دیں، اسلام نے جو اخلاق سکھائے ہیں اگر اسی کو فالو کرنا شروع کر دیں، آپ رشتہ داروں پہ خرچ کریں. اسلام لانے کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، جو کچھ تم خرچ کرو سب سے پہلے اپنے والدین اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو. تو آپ بھی اسلام قبول کریں اور اپنا بیہیویئر، اپنے اخلاق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے کریں. اچھے نہیں بہت اچھے کریں. اور تبلیغ بے موقع تبلیغ نہ کریں کسی کو. آپ اگلے کا موڈ نہیں ہے اور سمجھانا شروع کر دیا. ہاں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے اس کو آپ ضرور سمجھائیں. تو اس طرح اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی. اور اگر آپ نے اسلام لا کے ہی طنز کرنا شروع کر دیا ان کے اوپر یا ان سے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کی بھی یہ چیز خلاف ہے. باقی آپ نے کہا کہ مسلم کمیونٹی میں شفٹ ہو جانا چاہیے. تو اگر اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنے اخلاق بھی درست کر لیے، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ سے لیے برداشت نہیں ہو رہا آپ کے لیے، تو پھر آپ ہجرت کر لیں کسی مسلم کمیونٹی میں جا کے رہنے، تو یہ ٹھیک ہے. عمیر احمد سعودی عرب سے، اگر اپنا قرآن پکا کرنے کے لیے نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں غلطی آ جائے تو اور قرآن موبائل میں کھلا ہوا ہو تو موبائل میں غلطی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کرنے سے نفل نماز ہو جائے گی؟ نہیں، جائز نہیں ہے. باقی اس پہ میں تفصیلی مدلل کلپ کسی وقت رپورٹ کروا دوں گا کہ جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اسلاف میں بعض حضرات کا یہی رائے تھی کہ قرآن دیکھ سکتے ہیں موبائل وغیرہ میں، لیکن جو جمہور کی رائے ہے اور مضبوط رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے. میرے شوہر اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے نیاز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیت اللہ کی کروں گا، تو کیا شرک کا کام اللہ کی نیت سے کرنا جائز ہوگا؟ جب نیت اللہ کی کریں گے تو یہ شرک رہے گا ہی نہیں نا. باقی یہ کہ بدعت ہے تو بدعت کا گناہ ہوگا، تو ان سے کہیں مت کریں، یہ شرک نہیں ہوگا. مرچوں سے نظر اتارنا کیسا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں ڈرامے بازی ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم جب مرچوں سے نظر اتارتے ہیں تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ بیماری اس لیے شیطان اس کو کرتا ہے کہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ابا اور اماں جو ہے بہمی ہے، تو وہ کچوکے لگاتا ہے بچوں کو. بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، تنگ کرتے ہیں. تو جب آپ مرچیں جلاتے ہیں تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مرچوں پہ آپ کا اعتقاد بڑھ جائے. تو اس لیے اگر آپ شیطان کو مایوس کر دیں، بچہ روتا رہے، آپ کہیں ڈاکٹر سے علاج کراؤں گا، یا جو سنت رقیہ ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں بس کافی ہے. تو اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھوں گا تو شیطان تھوڑے دنوں میں مایوس ہو کے اپنا بوریہ بسل لے کے گول کر جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے ٹوٹکوں سے جن کو شفا ملتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ شیطان نے اب اس گھر میں ڈیرے لگا لیے. شیطان اب بچوں کو بھی تنگ کرے گا، چھیڑے گا بھی، اور شیطان کو پتا ہے کہ یہ آدمی یہ مرچیں جلائے گا، کوئی یہ سل بٹے گھمائے گا، پتہ نہیں کیا کیا وہ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرے اللہ نے اتنی ماشاءاللہ اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نظر بس سے بچائے. ہم تو نہ کبھی مرچیں جلائی ہم نے، نہ کبھی اس طرح کے ٹوٹکے کیے. جب ہم فیس بک چلاتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگوں نے پوسٹ کی ہوتی ہے کہ اس پوسٹ کو اللہ کے لیے یا نبی کے لیے لائک کرو، اور بہت سی پوسٹوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس پوسٹ کو لائک کرو گے تو خوشخبری ملے گی. کیا ہم ان کو اسکپ کر سکتے ہیں یا ان کو لائک کرنا ضروری ہے؟ ان کو اسکپ کرنا ضروری ہے، لائک کرنا تو ناجائز ہے بالکل. میں پاکستان میں رہتا ہوں، مسلمان ہوں، میری ایک گرل فرینڈ ہے جو ہندو ہے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس کو مسلمان کرنا ہوگا، پھر اس سے شادی کرنی ہوگی اور پھر اس رشتے کو نبھانا ہوگا. یہ کرنا ہوگا آپ نے. کرو گے پھر بھی نہیں. اللہ توفیق دے. بہرحال مفتی صاحب، اگر کوئی پیدل حج کے لیے جائے تو یہ کیسا ہے جبکہ تمام سہولیات موجود ہیں؟ آج کل جہاز بھی ہے لیکن پھر بھی پیدل جائے تو کیا یہ مناسب ہے؟ کیونکہ شریعت تو یہ کہتی ہے اپنا وقت بچایا جائے. اسلاف میں بعض حضرات سے ثابت ہے کہ وہ پیدل حج کیا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے. کوفہ سے، بصرہ سے یا کوفہ سے گئے ہیں آپ تو اللہ کے گھر کی عظمت کے لیے. لیکن جن لوگوں میں زیادہ طاقت نہ ہو اور وسائل نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، ان کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین جنہوں نے منت مانی ہوئی تھی پیدل حج کی، ان کو روکا ہے اس عمل سے. تو ہر ایک کی صحت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس وسائل مختلف ہوتے ہیں، وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت میں برکت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو اسلاف تھے ان کے وقتوں میں تو اللہ نے بہت برکتیں دی تھی. تو اس لیے شرعاً جائز ہے اگر کسی میں طاقت ہے، قوت ہے. اور باقی جب تک کسی شخص کے شخصی حالات کو نہ دیکھا جائے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. تو
عمومی طور پر تو اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے، راستے میں لٹ جائے، ڈاکو آ جائیں، اور پھر اتنا ٹائم جب یہ گزارے گا تو اس میں نان نفقہ کیا ہے، اس کے پاس گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ 20 باتیں. تو اس لیے نارملی تو یہ عمل مناسب نہیں ہے. جہاز جب ہیں جا رہے ہیں آرام سے آپ جائیں، حج کر کے آئیں، لیکن اگر کسی میں حوصلہ ہے، ہمت ہے، وہ پیدل جا رہے ہیں تو یہ اس کے حوصلے کی بات ہے بھائی. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ کیا بھیڑیا ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں جی، کوئی بھی جانور اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا سوائے خنزیر کے. کتے کا بھی لعاب ناپاک ہے، کتا خود ناپاک نہیں ہے، صرف اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے. تو بھیڑیے بھیڑیے کی ضرورت پیش کیا آ گئی آپ کو؟ بہرحال بھیڑیا ناپاک نہیں ہوتا. ہاں، درندوں کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اگر وہ کہیں پانی میں برتن میں منہ ڈال لے تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا. 2 سال سے کم عمر کے بچے کو چھونے سے کیا حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائے گی؟ نہیں جی، حرمت مصاہرہ ثابت ہونے کے لیے لڑکی ہو، لڑکا لڑکی میں ریلیشن ہو، اور وہ لڑکی بھی قریب البلوغ ہو، بالکل چھوٹی بچی نہ ہو، تو اس سے پھر حرمت مصاہرہ ثابت ہو جاتی ہے. حرمت مصاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آپ کا کسی لڑکی سے فزیکل ریلیشن ہو گیا تو اس لڑکی کی ماں اور بیٹی سے آپ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر پہلے سے وہ آپ کے نکاح میں تھیں تو نکاح حرام ہو جائے گا، بیوی حرام ہو جائے گی. لیکن کبھی کہیں ایسا ہو تو خود سے فتوی نہ دیں، کسی قریبی دارالفتہ سے، ریلائبل ادارے سے ڈیٹیل لکھ کے باقاعدہ فتویٰ لیں. ہندو کا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں غیر مسلموں کو بھی خطاب کیا ہے. کتنی آیتیں قرآن کی ایسی ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو. تو اے لوگوں میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ سارے خطاب قرآن کے غیر مسلموں کے لیے ہیں. اس لیے غیر مسلم کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے، اور کوئی غیر مسلم قرآن پڑھنے کے لیے مانگے تو ترجمے والا قرآن اس کو دینا چاہیے. قرآن نے مشرکوں کے بارے میں سورہ توبہ میں کیا فرمایا کہ ان کو مہلت دو حتی یسمع کلام اللہ. اور اگر کوئی غیر مسلم مشرکین میں جن سے تمہارا ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن تم سے ایگریمنٹ کر کے پناہ میں آنا چاہتا ہے تو اس کو لے آؤ پناہ میں، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے. اور کیونکہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، اس لیے غیر مسلم کو تو قرآن سنانا بھی چاہیے، اس کو سننا بھی چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، تحقیق تو کرے وہ. مفتی صاحب، جیسے حدیث میں عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو عورت دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے اور دوسروں کی طرف مائل ہو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، تو ایسے مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے جو شوہر ہیں وہ دوسری عورتوں کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں، چھپ کر تصویریں بناتے ہیں، اور کبھی میری دوستوں کی تصویر پر لٹو ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی کسی کی بیوی کو بولتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے. ایسے مرد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بے غیرتی ہے پرلے درجے کی. 2 بے غیرتیاں اکٹھی ہو گئی ہیں یہاں پہ. ایک تو غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، ان کی تصویریں بنانا، اور اس سے زیادہ بڑی بے غیرتی اپنی بیوی کے سامنے غیر عورتوں کا تذکرہ کرنا. تو بے غیرتی میں ایوارڈ ملنا چاہیے. قرآن حدیث میں ایسے مرد کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا. اگر کوئی بے غیرتی کا ایوارڈ ہوتا تو میں بلا کے ایک باقاعدہ ان کی خدمت میں پیش کرتا. اللہ ہدایت دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. آپ اپنے خاندان میں بتائیں یا اپنے شوہر کو پہلے محبت سے سمجھائیں، انسان کے بچے بن جاؤ. نہیں بنتے تو اس پہ کوئی ایکشن لیں آپ. 22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا بہت زیادہ عادی ہے اور نامردی اب صاف ظاہر ہو رہی ہے. ایسے شخص کو گناہ سے کیسے بچایا جائے کہ ایسا شخص شادی کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا کیا حل ہے؟ نامرد ہوتا تو فحش فلمیں کیوں دیکھ رہا ہوتا؟ وہ نامردوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے فحش فلموں میں. تو اس کا علاج ہی شادی ہے، اس کی فوراً شادی کریں. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ نامرد ہو گیا ہے، تو ذہنی مسئلہ ہے. شادی کرتے ہیں اس کو یہ سمجھائیں، اس کے دماغ میں ڈال دیں کہ تم نامرد نہیں ہو، اور تاکہ وہ شادی کرے اور اس کبیرہ گناہ سے بچے. ہو آج کل بہت سے نوجوان اس غلاظت میں مبتلا ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کی شادی کی جائے. تو اور دوسری بات یہ کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، کراچی کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، ان سے بیعت ہو جائے. یا اور ادھر KPK میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کا بھی بڑا زبردست اجتماع ہوتا ہے رمضان میں. جو بھی بزرگ اللہ والے بزرگ ہوں ان سے تعلق قائم کریں، اور ساتھ ساتھ کسی سائیکولوجسٹ کو بھی دکھائیں. بعض بیماریاں ڈاکٹر بھی چھڑوا دیتے ہیں، تو کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں کہ بھئی یہ فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے، اس عادت چھوڑنی ہے. سب سے پہلے شادی تو کرنی ہے. بعض دفعہ یہ گناہ کی ایسی لت پڑتی ہے کہ شادی کے بعد بھی پھر یہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے. تو چھوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. باقی یہ جو کہہ دیا کہ نامردی صاف ظاہر ہو رہی ہے، بالکل بیکار بات ہے. تو نامرد ہوتا تو فحش فلمیں دیکھنے کا دل نہیں کرتا اس کا. اس لیے ایسے بندوں کا علاج ہی شادی ہے. مفتی صاحب، فجر کی پابندی نہیں ہو رہی
روزانہ قضا پڑھتا ہوں اور سنتیں بھی نہیں پڑھتا، جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، کیا کروں؟ پٹوائیں اپنے آپ کو کسی سے، بہت سے کام شرافت سے نہیں ہوتے، اس میں چترول کوئی بڑے ہوتے ہیں، ابا اماں ہوتے ہیں جو تھپڑ لگاتے ہیں، چانٹے لگاتے ہیں۔ نبی نے کیوں حکم دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم دو، محبت سے نماز کا بولو، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر مارو اس کو۔ سختی کے بغیر کون انسان بنتا ہے آج کل؟ تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی رسوا کرنا، لیکن آپ کسی کے ذمہ لگائیں کہ آپ کو چترول لگایا کرے وہ صبح صبح۔ 2-4 دفعہ ابا سے مار پڑے گی، دادا سے پٹیں گے، انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا۔ باقی جب تک کوئی کوٹنے پیٹنے والا نہیں ہے، دیکھیں مصلح کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ ان لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جن پر اللہ کسی بڑے کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ڈانٹ ٹپٹ کر کے ان کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ خود انسان کے لیے اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے، ارادہ تو کرتا ہے انسان لیکن اپنے آپ کو سزا نہیں دے پاتا، تو سزا بڑے ہی دیتے ہیں۔ تو بچپن میں جن لوگوں کو مارے پڑ گئی نماز پر اور اچھے کاموں کی طرف لانے پر، تو وہ خوش قسمت ہیں۔ اس لیے آپ بھی جو ہے نا، اب کوئی مارنے والا پیٹنے والا ہو، مارنے سے میری مراد نہیں کہ ڈنڈوں سے پکڑ کے کوٹے، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈانٹنے والا، کوئی سمجھانے والا ہو۔ اور جیسے ہمارے بچے اگر کبھی کوئی نہ اٹھ رہا ہو تو اسپرے رکھا ہوا ہے بوتل کا اپنے پانی کا، وہ جا کے اس کے منہ پہ کرنا شروع کر دے تو وہ چڑچڑا ہو کے اٹھتا ہے، پھر وہ کر کے اڑ جاتا ہے لیکن تو اسپرے والی بوتل ہے نا۔ کل میرا ایک بچہ نہیں اٹھ رہا تھا نماز کے لیے، تو دوسرے بھائی نے جا کے اسپرے کیا اس کے اوپر یوں کر کے، تو ایسے یوں کر کے غصے میں اٹھائے، پھر جب مجھے دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں تو پھر چپ ہو گیا، کچھ بولا نہیں آگے سے، تو اور گیا تمیز سے ماشاءاللہ اس نے نماز پڑھی، صلو علی الحبیب۔ تو آپ کو بھی کسی کے ذمہ لگائیں، اور یہ تو حدیث، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر بیوی کے ذمہ لگائیں کہ وہ پانی کی چھینٹیں مارے آپ کے اوپر، یہ چیز بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال جی، جب تک کوئی ایسا سزا دینے والا نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو خود ہی سزا دیں۔ جس دن فجر چھوٹ جائے ناشتہ گیا، اب بولے ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز جماعت سے